بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم دوستو بزرگوں، ہمارے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، معاشرے میں خاص طور سے مسلم معاشرے میں دیکھیے غیر ایمان والوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے ایمانی اعمال کے بارے میں صحیح سوچنے سمجھنے اور ان کو سنوارنے کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ غیر ایمان والوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ اللہ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے، یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہی صحیح ایمان والے بن جائیں تو ان کے اخلاق و اعمال کو دیکھ کر انشاءاللہ غیروں کے ایمان میں آنے کی راہیں کھلیں گی۔ اللہ ہمیں ہی صحیح توفیق دے دے اعمال کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں جو غلط فہمیاں ہیں بہت سی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر چپل الٹی پڑی ہو، جوتے اگر الٹے پڑے ہوں تو جلدی سے ان کو صحیح کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں عجیب عجیب غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں کہ اگر چپل الٹی پڑی ہے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے، چپل الٹی پڑی ہے تو اس کا رخ آسمان کی طرف ہے تو بے ادبی ہو رہی ہے، چپل الٹی پڑی ہے اور اس کا رخ الٹا ہونے کا اگر قبلے کی طرف ہے تو قبلے کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس لیے چپل جلدی سے صحیح کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، عجیب بات ایک جگہ پڑھنے کو ملی کہ لوگ جتنی فکر سے الٹی چپل کو سیدھے کرنے کی فکر کرتے ہیں، اگر اتنی فکر اپنے آپ کو سیدھے کرنے کی کر لینا تو معاشرے میں کتنے لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ اس کی بڑی فکر ہے چپل الٹی اس کو سیدھے کرنے کی، لیکن خود الٹے ہیں، اپنے آپ کو سیدھے کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ خیر بہرحال، اگر الٹی پڑی ہے تو اس کو سیدھی کر دیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ اگر وہ الٹی پڑی ہے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے، اگر وہ الٹی پڑی ہے تو قبلے کی طرف رخ ہے تو قبلے کی بے ادبی ہوگی۔ یا وہ چپل کوئی مکلف چیز ہے میرے دوستو کہ چپل الٹی پڑی ہے تو قبلے کی بے ادبی ہو رہی ہے، چپل الٹی پڑی ہے تو آسمان کی طرف رخ ہے تو آسمان کی بے ادبی ہو رہی ہے، کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں جو لوگوں میں چلتی ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ چپل کا الٹی پڑا ہونا یعنی الٹا ہونا، جوتے کا الٹا ہونا، یہ سلیقے اور تہذیب کے خلاف ہے۔ چپل چونکہ الٹی ہے تو نیچے گندگی لگی ہے، ناپاکی بھی لگی ہو سکتی ہے، گوبر لگا ہو سکتا ہے، دھول مٹی لگی، کیچڑ لگا ہو سکتا ہے، تو ایک سلیقے اور ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس کو سیدھی کر دو۔ چپل سلیقے سے اتارو، تہذیب سے اتارو، مہذب، دونوں کو ساتھ میں سلیقے سے رکھو، جہاں چپل اتارنے کی بات کہی گئی وہاں پر اتارو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چپل اتارنے کے آداب اور سلیقے میں سے بات ہے۔ بہت سے لوگوں کے چپل اتارنے کے ڈھنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ چپل سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا مزاج کیسا ہے، جوتے سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اتارنے سے، اس کے چپل پہننے کے ڈھنگ سے، چپل کی پسند سے، بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان کے رہن سہن سے اس کا مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو کوشش کریں کہ چپل اگر اتار رہے ہیں آپ تو سلیقے سے اتاریں۔ الٹی ہو گئی اگر کسی کی چپل تو اس کو سیدھی کر دیں سلیقے کے ساتھ، لیکن غلط خیالات، غلط عقیدے اپنے ذہنوں میں نہ پالیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمارے گھر کی چھت پر آ کر اگر کوا بول دے تو اس سے یہ ہوگا، خالی قینچی اگر چلائیں گے تو اس سے کچھ اور نقصان ہو سکتا ہے، خالی بیٹھے بیٹھے پیر ہلائیں گے تو نقصان ہوں گے، جھولا خالی آپ دو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا۔ ایسی پتہ نہیں کتنی یعنی غلط فہمیاں جو کہہ لیں کہ اشبھ سمجھی جاتی ہیں گھروں میں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہونے سے گھروں کے اندر نقصانات ہوں گے، یہ سب غلطیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، آپ کے معاشرے میں ایسی کیا غلط فہمی پائی جاتی ہے؟ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی ہے۔ اگر وہ صحیح ہوگی تو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، غلط ہوگی تو ہم بتائیں گے، کمنٹ میں بتائیں گے کہ ہاں بالکل یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مجھے تو بہت سے پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ، عورتوں میں یہ چیزیں بہت چلتی ہیں، عورتیں اس ٹائپ کے غلط فتوے دینے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، وغیرہ وغیرہ۔ مرد بھی بہت سارے ہیں، یہ سارا کا سارا بے دینی سے اس کا تعلق ہے، جہالت سے اس کا تعلق ہے۔ جو بے دین اور جاہل ہوتے ہیں وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے، اللہ ہمیں دیندار بنائے، اللہ دین کا فہم ہمیں عطا فرمائے، دین کے جو اوتھنٹک سورسز ہیں قرآن و حدیث، وہاں سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔